السلام علیکم ڈیفینس فرینڈز، پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جنگ سیریز کی 9ویں قسط میں ہم پاک فضائیہ کے آپریشن برگ اور آرمی کے آپریشن راہ نجات پر تفصیل سے بات کریں گے. سو لیٹس اسٹارٹ. فرینڈز، آپریشن برگ اور راہ نجات میں شورش پسندوں کی ٹاپ اور مڈل لیڈرشپ کو ہدف رکھا گیا. یہ لیڈرشپ انتہائی رازدارانہ طور پر رہتی تھی اور کسی ایک جگہ پر زیادہ دیر تک نہیں ٹھہرتی تھی، لہٰذا اس کو ٹارگٹ کرنا آسان نہیں تھا. ان کی حرکت یا موجودگی کی اطلاعات کی صورت میں فوری کارروائی کرنا لازمی تھا. اس قسم کے چیلنجز کا سامنا امریکیوں کو بھی کرنا پڑا تھا، لہٰذا کاؤنٹر انسرجنسی میں ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹائم سینسٹیو ٹارگیٹنگ کا کانسیپٹ وضع کیا گیا تھا. اس کے مطابق ایسے سسٹمز بنائے گئے تھے جن کے ذریعے انسانی اور جاسوسی آلات کے ذریعے فراہم کردہ معلومات کو ملا کر ٹارگیٹس کی جگہ اور حرکت کی معلومات فوری طور پر فیصلہ ساز حکام یعنی ڈیسیژن میکنگ آفیشلز تک پہنچا دی جاتی تھی. ان معلومات کے ملنے کی صورت میں شارٹ نوٹس پر ڈرونز اور ایئر کرافٹ میسر ہوتے تھے. امریکی حکام ضرورت کے مطابق انہیں استعمال کیا کرتے اور ٹارگیٹ کو نشانہ بناتے تھے. امریکی افواج کی اس ٹائم سینسٹیو ٹارگیٹنگ کانسیپٹ کو پاک فضائیہ کے حکام زیر غور لائے اور اسے مقامی ضروریات کے مطابق دستیاب وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے نافذ کیا. آپریشنز کے آغاز پر سب سے پہلے فضائیہ کی ریکمنڈیشنز پر 2 دن کے دشمن پر زمینی اور فضائی حملے دفاعی پوزیشن سے کیے گئے. ان 2 دنوں کے دوران فضائیہ نے F-16 کے ذریعے 150 حملے کیے اور انتہائی کامیابی سے لیزر گائیڈڈ بام گرائے. دشمن کا ان حملوں میں شدید ترین نقصان ہوا. 2 دن کی ان کارروائیوں کے دوران دشمن کی گھات لگانے کی جگہوں، آنے جانے کے راستوں اور لاجسٹک سپورٹ کی جگہوں کو ٹارگٹ کیا گیا. ان حملوں کا مقصد دشمن کو جنگی میدان تک محدود رکھنا، اسے کم سے کم امداد پہنچنے دینا اور اس کے ذہن پر افواج کی بڑھتی طاقت کا خوف بٹھانا تھا. ان حملوں کا افواج کو بہت فائدہ ہوا. دشمن کی حملہ کرنے اور مزاحمت کرنے کی اہلیت کمزور ہوئی. پاک فضائیہ کے اسپیشل سروسز ونگ کمانڈوز نے بھی ان حملوں کے دوران کامیابی سے ٹارگٹس کی لیزر ڈیزگنیٹنگ کا ٹاسک سر انجام دیا. ان حملوں کے دوران فضائیہ اور بری افواج کی کوارڈینیشن بھی بہت اچھی رہی. اس کا بہترین مظاہرہ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے کمانڈوز کا وادی پیوچار میں اترنا تھا. تمام تر ٹاسک انتہائی کامیابی سے بنا کسی جانی نقصان کے سر انجام دیا گیا. اس لینڈنگ کی منصوبہ سازی کرتے وقت جوائنٹ آپریشنز کے ہیڈ کوارٹر میں لینڈنگ سائٹ اور ممکنہ دشمن کی جگہوں کا تصاویر کی مدد سے تفصیل سے جائزہ لیا گیا. پھر جہاں سے دشمن لینڈ کرتے ہوئے ہیلی کاپٹرز پر فائرنگ کر سکتا تھا، وہاں لینڈنگ سے پہلے فضائی اور زمینی حملے کروائے گئے اور دشمن کو کسی حد تک نیوٹرلائز کیا گیا. اس لینڈنگ کے بعد بھی پاک فضائیہ کے ایئر کرافٹس تمام تر علاقے میں چکر لگاتے رہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ دشمن کبھی بھی سرپرائز حملہ نہ کر پائے. اس تمام تر کارروائی میں فضائیہ کے اسپیشل سروسز ونگ کمانڈوز اور بری افواج کے اسپیشل سروسز گروپ کے کمانڈوز شانہ بشانہ تھے. فرینڈز، آپریشن برگ اور راہ نجات کے دوران ایک بات اصولی طور پر طے ہوئی تھی کہ عام عوام کے جانی اور مالی نقصان کو زیادہ سے زیادہ بچایا جائے گا. لہٰذا آبادی والے علاقوں پر اس وقت تک فضائی حملہ نہ کیا جاتا جب تک کہ یہ خدشہ موجود ہوتا کہ اس کے نتیجے میں عام عوام بڑی تعداد میں متاثر ہوں گے. اگر کسی آبادی والے علاقے پر حملے کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہوتا تو اس بات کو یقینی بنایا جاتا تھا کہ عام شہری وہاں سے نکل چکے ہوں. آپریشنز کے دوران ایک دفعہ ایسا وقت بھی آیا کہ دشمن شہریوں کے گھروں میں جا کر چھپ گئے اور وہاں سے افواج پر حملے کرنے لگے. اب اگر ان پر زمین سے حملہ کیا جاتا تو افواج کا شدید جانی نقصان ہوتا کیونکہ دشمن گھروں کے اندر محفوظ تھا اور فوجی باہر نشانے پر. اس کے برعکس انہیں گھیر کر فضائی حملہ کر کے آرام سے ختم کیا جا سکتا تھا، لیکن اس صورتحال میں گھروں کا ایک بڑا حصہ منہدم ہو جاتا اور عوام کو بھی نقصان پہنچتا. افواج نے صرف شہریوں کے مالی نقصان کو مد نظر رکھتے ہوئے دشمن کو زمینی حملے کے ذریعے ہی ختم کرنے کا فیصلہ کیا. اس دوران فوجیوں کو شدید جانی نقصان اٹھانا پڑا، لیکن آخر کار دشمن پر قابو پا لیا گیا اور گھروں کے نقصان کو بھی کم سے کم رکھا گیا.
7 مئی سے لے کر آپریشن برق کے اختتام تک پاک فضائیہ کی جانب سے 500 فضائی حملے ہوئے، جس میں 1700 لیزر گائیڈڈ بام گرائے گئے۔ آپریشن برق اور راہ نجات کے ذریعے سوات اور بنیر ویلی کو دشمن کے پنجے سے آزاد کروا لیا گیا تھا۔ گو کہ ابھی بھی دشمن کے واپس آنے کا خطرہ باقی تھا، کیونکہ وہ پوری طرح ختم تو نہیں ہوا تھا، بلکہ صرف پسپا ہو کر ملحقہ افغانستان کے علاقوں یا وزیرستان کے علاقوں میں چلا گیا تھا۔ لیکن حالات بہرحال بہت حد تک نارمل ہو چکے تھے۔ شہریوں کو سخت سیکیورٹی کی موجودگی میں واپس آنے کی اجازت مل گئی تھی۔ ابھی سوات اور بنیر ویلی سے صرف دہشت گردوں کو صاف کیا گیا تھا، تاہم باقی علاقوں میں دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری تھی۔ فضائیہ کے حملے بری افواج کی کوارڈینیشن سے مومن، لوئر دیر، وزیرستان اور باجوڑ وغیرہ میں جاری تھے۔ ان علاقوں میں تحریک نفاذ شریعت محمدی کو تحریک طالبان پاکستان اور دیگر دشمن قوتوں کی طرف سے افرادی قوت مل رہی تھی۔ یہ امداد انہیں افغانستان کے علاقوں سے بھی آ رہی تھی، جس کو اس وقت بھارت کی مکمل پشت پناہی حاصل تھی۔ اب افغانستان کے علاقوں میں تو آپریشن نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن سوات اور بنیر کے علاقوں سے دشمن کے بھاگ جانے کے بعد آپریشن راہ نجات کا فوکس سوات اور بنیر سے ہٹا کر جنوبی وزیرستان کی طرف کیا گیا، کیونکہ ان علاقوں میں دشمن کی قوت بہت پنپ رہی تھی۔ لہٰذا GHQ اور ایئر ہیڈ کوارٹر میں منصوبہ سازی شروع ہوئی۔ نئے ٹارگٹس کی نشاندہی اور پرانے ٹارگٹس کی اپڈیٹ کے لیے فضائیہ کے F-16 تصاویر لینے کے لیے مسلسل ان علاقوں پر فلائی کرتے رہے۔ آپریشن برق کے پروسیجرز کو اپڈیٹ کیا گیا اور ایئر ہیڈ کوارٹر، GHQ اور دوسرے بیسز کے درمیان تیزی سے معلومات کی رسائی اور تقسیم کا نیٹ ورک بہتر کیا گیا۔ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ پاک فضائیہ کے 2 اسٹار آفیسرز کی سربراہی میں ایک ایئر سپورٹ کی ڈیڈیکیٹڈ ٹیم بھی تشکیل دی گئی۔ تمام تر کارروائی GHQ میں قائم شدہ جوائنٹ آپریشن کے ڈائریکٹوریٹ سے کنٹرول اور مانیٹر کی جا رہی تھی۔ فرینڈز، پاک فضائیہ گو کہ امریکی فضائیہ کی طرح حملوں کے لیے جدید ترین آلات نہیں رکھتی تھی، اور نہ ہی اس کے پاس ریپر اور پریڈیٹر جیسے آرم ڈرون تھے، لیکن اس کے پاس ہیومن انٹیلیجنس بہرحال امریکیوں سے بہت بہتر تھی۔ پاک فضائیہ کے پاس موجود ڈرونز اتنے ایڈوانس تو نہیں تھے کہ وہ ہتھیار لے کر اڑ سکیں، لیکن یہ جاسوسی کرنے اور دشمن کے علاقوں کی ویڈیوز بنانے کے لیے خاصے کارآمد رہے۔ آپریشن راہ نجات کے اس فیز کے دوران کوئک ریسپانس کے کانسیپٹ کو بھی نافذ کیا گیا، جہاں فضائیہ کے پائلٹس ہر وقت اپنے مسلح جہازوں کے ساتھ ایئر سپورٹ کے لیے تیار رہتے تھے، بلکہ بعض اوقات تو تیز ترین ریسپانس کے لیے فضائیہ کے مسلح جہاز کامبیٹ ایئر پیٹرول کے مطابق حملہ کرنے کی پوزیشن لیے رہتے اور محدود ایئر سارٹیز بھی کنڈکٹ کرتے رہتے۔ آپریشن راہ نجات کے اس فیز کے دوران پہلی فضائی کمپین 10 اکتوبر کو شروع ہوئی اور پہلا زمینی حملہ 5 دن کے بعد 15 اکتوبر کو کیا گیا۔ اس کیمپین کے دوران دشمن کی مزاحمت کرنے کی اہلیت کو کمزور کیا گیا۔ پھر 17 اکتوبر کو بری افواج نے زمینی حملہ کیا۔ اس دوران فضائیہ کے جہاز نزدیک ترین ایئر سپورٹ کے لیے ہر وقت اڑتے رہتے۔ ٹائم سینسیٹیو ٹارگیٹنگ کا کانسیپٹ پوری طرح نافذ کیا گیا۔ کرٹیکل لمحات میں کامبیٹ ایئر پیٹرول کے مطابق مسلح جہاز بھی پوزیشن لیے رہے۔ فرینڈز، ان آپریشن کے دوران لیزر گائیڈڈ بام سے لیس میراج طیاروں کے لیے گراؤنڈ بیسڈ لیزر ڈیزگنیشن کا بھی استعمال کیا گیا۔ سٹارز فائر پارٹ سے لیس C-130 طیارے بھی کریٹیکل علاقوں کی لائیو ویڈیوز پہنچاتے رہے۔ آپریشن کے اس فیز میں پاک فضائیہ نے 600 سے زائد حملے کیے اور دشمن کو نفسیاتی، جانی اور مالی طور پر نقصان پہنچایا۔ پاک فضائیہ کی کارروائیوں کے نفسیاتی دباؤ کا اظہار بہت دفعہ شورش پسندوں کے گرفتار شدہ لوگ کرتے رہے۔ فرینڈز، پاک فضائیہ کے طیاروں کا پتہ چلانے کے لیے دشمن اپنے کچھ ساتھیوں کو کلاشنکوف اور RPG جیسے ہلکے ہتھیار دے کر پہاڑیوں کی چوٹی پر چڑھا دیتا۔ وہ ایئر کرافٹ کا جائزہ لینے کے بعد جب یہ خیال کرتے کہ ایئر سپورٹ موجود نہیں تو فوجیوں کے گزرتے کاروان پر حملہ کرتے۔ اس کے لیے وہ چوٹیوں سے کاروان کی اگلی اور پچھلی گاڑیوں کو نشانہ بناتے اور انہیں ناکارہ کرنے کی کوشش کرتے۔ پھر ان کے گھات لگائے ساتھی
درمیان میں موجود انفینٹری سولجرز پر حملہ کرتے۔ اس دوران آرمی کے تربیت یافتہ انفینٹری سولجرز گھات لگائے لوگوں کا پتہ چلا کر فائرنگ کرتے اور فوری طور پر کوبرا ہیلی کاپٹرز بلوا کر کوئک ریسپانس کے تحت حملہ آوروں پر حملہ کروا دیا کرتے۔ اول تو گھات لگائے بیٹھا دشمن فوجیوں کی فائرنگ سے ہی بھاگ جاتا، لیکن اگر ایسا نہ ہوتا تو کوبرا ہیلی کاپٹرز کے آنے کے بعد وہ وہاں سے پسپا ہو جاتا۔ گھات لگائے دشمن پر F-16 بھی اتنی اونچائی سے حملہ کرتے کہ جہاں سے وہ دشمن کو دکھائی ہی نہ دے سکے۔ ان کو گرتے بوم کی چند سیکنڈ پہلے صرف سیٹی سنائی دیتی، جو کہ ان کو کسی قسم کے ہل جل کا موقع دیے بغیر ان کے پرخچے اڑا دیتی۔ بوم کی سیٹی کو بچ جانے والے موت کی سیٹی کے نام سے یاد کیا کرتے تھے، جس کا اعتراف گرفتار ہونے والے دہشت گرد بعد میں کرتے سنائی دیے۔ فیئرز آپریشن کے دوران فورسز کی اولین ترجیح یہ ہوتی تھی کہ ان کے اقدام کی صورت میں کم سے کم بلکہ نہ ہونے کے برابر کولیٹرل ڈیمیج ہو۔ اس کا فائدہ نہ صرف دشمن اٹھاتا بلکہ عام آبادی کو بطور ہیومن شیلڈ استعمال کرتا۔ ایک دفعہ ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ افواج کو آبادی کے اندر ایک مکان میں دشمن کے کمانڈر کی موجودگی کی اطلاع ملی۔ علاقائی رواج کے مطابق مہمان خانہ زنان خانے یا وہاں جہاں گھر کی عورتیں اور بچے ہوں ان سے الگ بنایا جاتا ہے۔ جب افواج کو اطلاع ملی تو انہوں نے اس مکان کا مہمان خانہ ہٹ کرنے کا فیصلہ کیا اور اسے F-16 کے لیزر گائیڈڈ بام کے ذریعے نشانہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ حملے کے خطرے کے پیش نظر مہمان خانے میں گھر کی عورتوں اور بچوں کو بھیج دیا گیا تھا اور باقی مکان میں دشمن کے لیڈرز موجود تھے۔ بہرحال آپریشن راہ نجات کا یہ فیز نومبر 2009 میں انتہائی کامیابی کے ساتھ ختم ہوا اور اس میں فورسز کو کم سے کم جانی نقصان ہوا۔ اس آپریشن میں پاک فضائیہ اور بری افواج کی آپس میں کوارڈینیشن بہت عمدہ رہی، لیکن بہت سی کامیابیوں کے باوجود کچھ جگہیں ایسی تھی جہاں فضائیہ کو اس وقت بہتری کی ضرورت تھی۔ مثلاً اس کے F-16 کے پاس رات کو حملہ کرنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ اس کی ایک یہ کمزوری دشمن کو رات کے وقت آزادانہ گھومنے کا موقع فراہم کرتی تھی۔ اسی طرح سے اس کے پاس ایئر کرافٹ کی فلائٹ کے دوران جہاز میں ریفیلنگ کی صلاحیت بھی اس وقت موجود نہیں تھی، تاہم بعد میں ایئر ریفیولر ٹینکر اور F-16 بلاک 52 طیاروں کی ایکوزیشن سے یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ گو کہ نومبر 2009 میں آپریشن راہ نجات ختم ہو چکا تھا، لیکن ابھی بھی دہشت گردی کے خلاف جنگ باقی تھی، کیونکہ دشمن پلٹ کر واپس آ رہا تھا۔ اس کے ابھی بھی بہت سے محفوظ ٹھکانے باقی تھے۔ فرینڈز، یہ تھی پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جنگ سیریز کی 9ویں قسط۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ آپ کو یہ سیریز کیسی لگی کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔